نعرہ تکبیر۔ تھک ہار کے نہیں، خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے یک زباں کے پہلے سے لے کے آخری بندہ نعرہ تکبیر۔ محافظ کا بنارے رسالت، حسینیت حسینیت یزیدیت، اہل بیت دشمنت لعنت، سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، مشکل کشاد نعرہ حیدری حیدری، نجف کا والی نجف سے جواب دے اونچا بولے حیدری حیدری۔ ودیری ممبر جس کو یاد ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے پہلے سے لے کے آخری ازادار اتنا بلند نعرہ ہو، نجف کا ناری وجن نجف سے آپ کو جواب دے اونچا بولے حیدری حیدری۔ اور محمد وآل محمد صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قال فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے تمام خواہران عزیز، یہ عظیم درسگاہ جشن مسرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ام الائمہ ذات کوثر سیدۃ النساء العالمین کے اس یوم ولادت کے موقع پہ تمام مولا کے پیارے عزادار اور اپنی خواہران عزیز، خصوصاً اپنے وقت کے امام مہدی اجل اللہ فرج شریف، اور تمام علماء حق کا بالخصوص اس عظیم درسگاہ کے مدیر اعلیٰ سید مہدی نجفی اور محترمہ خانم مقدس کاظمی کو مبارکباد پیش کروں گی۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم درسگاہ کہ جو کہ ایک استاد کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے، بہت بڑی عظمت کے مالک ہیں آپ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، تھوڑا سا وقت لوں گی۔ جس جشن میں آپ آئے، کم از کم معرفت کے چند جملات کو اپنی گود میں لے کے چلے۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم درسگاہ جو استاد کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے، اور میں اس مجلس، اس جشن، اس پروگرام کی شروع میں دعا کر رہی ہوں کہ پروردگار جو استاد نے شجر لگایا، بیج بویا ہے، خالق کائنات اس بابرکت دن کے صدقے میں اس کا ثمرات وحدت امت اور قیام نظام امامت کی صورت میں سامنے لائے۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال جب کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت کا حق کیا ہے کہ اس نعمت کا استعمال درست کیا جائے۔ ہمارے امام ابا عبداللہ الحسین کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا نعمت کا شکرانہ کیا چیز ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ مولا اللہ ہمیں کوئی نعمت دے، اس نعمت کا صحیح شکرانہ کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اگر تم نے نعمت کو حاصل کرنے کے بعد خدا تمہیں نعمتوں سے نوازے اور تم اس نعمت کو شکرانہ اس کو صحیح استعمال کرو، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کی اس عظیم بستی میں، اس عظیم جگہ پہ، اس مقام پہ اللہ نے یوسف زہرا کا گھر رکھا ہے۔ اور میری محترم خواہران عزیز کنیزان زہرا، کتنی خوش نصیب ہیں آپ، اللہ نے آپ کو زندگی کے وہ لمحات دیے کہ آپ یوسف زہرا کے گھر میں آ کے میں ٹھہری، اور میں یہ کہہ کے جاؤں گی کہ خدا نے اگر آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے تو خدا سے دعا کیجئے گا، پروردگار سیدہ فاطمہ زہرا کے جشن میں گئے تھے، زہرا صدیقۃ الکبریٰ کے جشن میں گئے تھے، ہمیں کچھ جشن کی عیدی نہ دینا، خدایا ہمیں وہ نسل عطا کرنا جو عاشق امام بن سکے، خدایا وہ گھر بنانے کی توفیق دینا جو گھر فاطمہ زہرا کا گھر ہو۔ عزیزان گرامی، کون فاطمہ الزہرا؟
فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ میری کیا مجال کہ میں فضائل پڑھوں سیدہ فاطمہ زہرا کے۔ فاطمہ وہ ہستی ہے جس کے فضائل پڑھنے کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے، جس کا قصیدہ گانے کے لیے قرآن مجید کے الفاظ ضروری ہیں، جس کو سماعت کرنے کے لیے محمد جیسے نبی کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم سیدہ فاطمہ زہرا کا جشن پڑھ سکیں۔ بس اپنے ان کاوشوں کو، اپنے ان حسین لمحات کو اتنے خوبصورت الفاظ میں قلم بند کرتی ہوں۔ خوش نصیب ہیں آپ گھر سے آئی کسی کی شہزادی بن کے آئی ہیں، باپ کی شہزادی ہیں آپ، بھائی کی شہزادی ہیں آپ۔ واہ قسمت ہے آپ کی، مقدر ہے آپ کا کہ وہ نہ آتی تو اسلام لانے سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی کوئی نہیں کہتا تھا۔ یعنی جس کی آمد کے ساتھ بیٹی کو اتنا مقام ملا کہ بیٹی ایک شہزادی کا روپ ڈھانپ کے آئی۔ تو عزیزان گرامی، کون ہے فاطمہ الزہرا؟ کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ کا؟ فاطمہ وہ ہے جو فخر حضرت حوا ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے جو فخر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور مریم کبریٰ ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ آپ سب نے حدیث قصہ کے کتنے خوبصورت جملات سنے۔ فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہوگا؟ جب یہ 5 تن کا جلسہ مکمل ہوا، چادر تطہیر کے نیچے آئے، نور ساتے ہوا عرش پہ گیا، فرشتوں نے حیران ہو کے پوچھا پروردگار من تحت القصہ، خدایا یہ قصہ کے نیچے کون ہے؟ آپ انداز خدا دیکھیں، انداز توحید دیکھیں۔ وہاں خاتم الانبیاء بھی موجود تھے، وہاں اللہ کے ولی امیر کائنات بھی موجود تھے، وہاں جنت کے سردار حسن اور حسین جیسے جوان بھی موجود تھے۔ کیا کمال اور عظیم ہستی ہے فاطمہ کی۔ جہاں محمد کا تعارف ہو وہ فاطمہ ہوتی ہے، جہاں ولی ہو کہ ولی کا تعارف ہو اسے زہرا کہتے ہیں، جہاں جنت کے سرداروں کا تعارف ہو وہ صدیقۃ الکبریٰ بنتی ہے۔ مقام زہرا کا، اس میں اعظم ہے نام زہرا کا، ہے تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے 12 امام زہرا کا۔ حق نعرہ حیدری حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، برائے ظہور امام زمان ہدیہ صلوات۔ عزیزان گرامی، آج یوم تاسیس جشن مسرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا دن ہے۔ ہم نے اس محفل سے کیا لے کے جانا ہے؟ ایک عورت معاشرے میں بہت بڑا کردار رکھتی ہے۔ کوئی عالم بنا تو پالنے والی فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، کوئی شہید کا درجہ حاصل کر رہا ہے تو اس کی پرورش کرنے والی کون تھی؟ زہرا کی کنیز تھی۔ اللہ نے آپ کے سامنے، زمانے کے سامنے کس کو رکھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو رکھا۔ اللہ ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ ایک سادہ سے معاشرے میں زندگی گزارنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ الزہرا جو اطاعت اور بندگی میں اس مقام پہ چلی جاتی ہیں کہ فقط میں اور آپ نہیں، طالب علم اور شاگرد نہیں، عالم اور مجاہد نہیں، دافعین نہیں، بلکہ تمام معصوم بھی کہیں ہمارے لیے اسوہ ہے ہماری دادی زہرا۔ یہ کمال ہے آپ کا کہ آپ کی گود میں پلنے والا امام زمان کا سپاہی بنے یا لشکر یزید میں کھڑا ہو۔ یہ مقصد ہے۔ پہلی درسگاہ، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ ایسے حسینی نہیں بنتے، مائیں حسینی بناتی ہیں۔
یزید بنتے نہیں ہیں، مائیں یزید پالتی ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ کیا ماحول تھا سیدہ کی حویلی کا، میں تو اتنا ہی آسان جملہ کہوں گی، وہ مدینے کی کچی سی کوٹھڑی کے اندر رہ کے وہ کنیز خاص ملائک پہ حکمرانی کرے اسے زہرا کہتے ہیں، اور جس کی گود میں پلنے والا ہر نسل عاشق امام کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کمال کیا تھا، آج ہمارا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے ہماری، ہم زہرا کی کنیزیں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی حویلی کو دیکھیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، چند جملات۔ زہرا کی حویلی ہے جہاں غلاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس زمانے میں زہرا کی حویلی کے اندر رہنے والی کنیز کو جنت کے سردار ماں کہیں اسے زہرا کی تربیت کہتے ہیں۔ کون سی حویلی؟ آج آپ نے اور میں نے اپنے بچوں پہ توجہ دینی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں بچے ہوں، بچے ڈھونڈتے ہیں ہمیں، ہماری ماما کہاں ہے، کسی کمرے میں ہے، واٹس ایپ چلا رہی، یوٹیوب چلا رہی، ٹک ٹاک چلا رہی، کنیز ہے ہم سیدہ فاطمہ زہرا کی۔ بتاؤں زہرا کے بچوں کا گھر کا ماحول کیا تھا؟ جب جنت کے سردار گھر میں قدم رکھتے تھے، زہرا ہاتھ پھیلا کے اپنے بچوں کا استقبال کر کے کہتی تھی، یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب ہم سیرت زہرا پہ چلیں گے تو ہمارے گھر کے پلنے والے بچے عاشق امام زمان بنیں گے۔ عزیزان گرامی، کون ہے فاطمہ زہرا؟ کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا؟ وہ فاطمہ الزہرا کہ جو شبیہ رسول بنتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی جب بولے کلام کرے تو امیر المومنین لگتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی جب امت کی بے وفائی پہ فیصلے کرے تو حسن نظر آتا ہے، اور وہ فاطمہ الزہرا کہ جب دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے مقابلے میں اترے تو کربلا کا حسین نظر آتا ہے۔ کون فاطمہ زہرا؟ وہ فاطمہ جس کی عبادت زین العابدین کے عکس میں ہے، جس کا علم محمد باقر جیسا ہے، جس کی رضا امام رضا جیسی ہے، جس کی برداشت اور قوت امام موسیٰ کاظم جیسی ہے، اور تقاوے میں وہ زہرا تقی کا عکس نظر آتی ہے، اور پاکیزگی میں وہ زہرا امام نقی کا عکس نظر آتی ہیں، اور رحمانی جلال میں آئیں تو حسن عسکری لگیں، اور اگر وہ زہرا ہدایت پہ اترے تو امام زمان لگتی ہیں۔ 12 اماموں کا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، وارث خون حسین، وارث کربلا، وارث دستار جل، حق نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، کون فاطمہ الزہرا جس کی کنیز ہیں آپ؟ اب کیا ہے فاطمہ الزہرا مقام؟ میں نے پہلے کہہ دیا، میری آدھے گھنٹے کی سپیچ کے اندر میں فضائل زہرا نہیں پڑھ سکتی، جشن تھا، چند جملے بی بی کی شان میں کہہ دیے۔ کون ہے فاطمہ الزہرا؟ حق کیا ہے ہم پہ سیدہ فاطمہ زہرا کا؟ عزیزان گرامی، جب بھی زہرا کی فضیلت کو پڑھیں، کوئی قصہ زہرا پڑھیں تو افسانہ یا قصہ سمجھ کے نہیں کہ جہاں پہ افسانہ ختم، جہاں پہ قصہ ختم تو آپ کا رابطہ ختم ہو جائے۔ توجہ ہے سب کی؟ بلکہ حق کے معرفت سیدہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ حق کے معرفت سیدہ فاطمہ زہرا یہ ہے، آپ اور میں جو لفظ پڑھیں، آپ اور میں جو لفظ سنیں، آپ اور میں جو لفظ دہرائیں، وہ ہماری سماعتوں تک محدود نہ رہیں، ہمارے دل پہ لگیں، اور جتنا جتنا ہم زہرا کی فضیلت پڑھیں اتنا ہمارا کردار فاطمی بنتا چلا جائے۔ یعنی جتنی ہمیں معرفت ہوگی
सैयदा फातिमा तो ज़हरा की, तो हमारा राबता सैयदा से करीब होता चला जाए। और जब तक हम सैयदा के साथ राबता नहीं रखेंगे तो आज के इस पुरआशूब माशरे में हम कभी भी फितनों का सामना नहीं कर सकते। अजीज़ान गिरामी, वो दो चीज़ें कि जो एक फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ को कभी तर्क नहीं करनी चाहिए, तवज्जो रखिएगा। वो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि जिन्हें कनीज़ ज़हरा को जिनसे आरास्ता होना चाहिए। पहली चीज़ आपका हिजाब है। और याद रखना अज़ीज़ान गिरामी, हिजाब एक कपड़े का नाम नहीं, हिजाब एक कपड़े और टुकड़े का नाम नहीं, बल्कि हिजाब की अगर आप तफसीर पूछें, हिजाब उस पर्दे को कहते हैं जो हदूदे इलाही इंसान को क्रॉस नहीं करने देता, जहाँ वो ज़िंदगी इंसान गुजारता है कि जो हदूदे इलाही के मातहत गुजारी जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी क्या चीज़? दूसरा है कुरान मजीद। यानी मुमकिन ही नहीं कि कोई हो फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ मगर कुरान से राबता ना हो। कुरान ज़ाब्ता हयात है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखना, आप जश्न में आई, घर से चली, आपने अपनी समातों में सुना सैयदा ज़हरा की फजीलत को। किस लिए? आप आशिक़ सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, आपके दिल में, आपकी रूह में ज़हरा की मोहब्बत रहती है। फिर समातों को खोलें, मैं बताऊं कि सैयदा किससे मोहब्बत करती हैं। हमारे इश्क का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा और ज़हरा के इश्क का नाम है कुरान मजीद। हमें इश्क है ज़हरा से और ज़हरा को इश्क है कुरान मजीद से। जितना जितना आप फातिमी बनेंगी उतना इतना आपका कुरान से राबता मजबूत हो जाएगा। और जिसका कुरान से राबता मजबूत हो जाए उसे दुनिया की कोई तकलीफ़ें और फितने खुमरा नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी, कौन है फातिमा तो ज़हरा? हमें ये नहीं कहा गया। शायद आप इस हाल इस बाउंड्री में आके बैठ के कहें कि भाई जो मदारिस में बच्चियां भेजी जाती हैं क्या करें, वो एक हिजाब के अंदर रख देते हैं, वो बच्चियां एक माचिस की तीली के अंदर बंद हो जाती हैं, बच्चियों को कहीं निकलने नहीं देते, बच्चियों पे पाबंदी बहुत होती है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा नहीं, इस्लाम ने हमें हर फील्ड में जाने की इजाज़त दी है। इस्लाम ने हमें कहीं भी नहीं रोका। इस्लाम कहता है हर शोबे में चली जाओ, इस्लाम कहता है हर तबके में चली जाओ, इस्लाम हमें कहता है हर फील्ड में जाके करो काम। मगर याद रखना, तुम्हारा किरदार फातिमी होना चाहिए, तुम्हारी गुफ्तार फातिमी होनी चाहिए, तुम्हारा अंदाज फातिमा तो ज़हरा का होना चाहिए। और याद रहे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलवात पढ़े बर मोहम्मद। इमाम अपने सहाबा से फरमाते, शाकरानी से फरमाते, शाकरानी याद रखना, अगर कोई बुरा करे तो वो बुरा है, मगर तुम करो ज़्यादा बुरा है। अगर कोई अच्छा करे वो अच्छा है, मगर तुम करोगे वो खूब तर है। क्यों? इमाम फरमाते हैं तुम्हारी निस्बत हमारी जानिब है। आज हमने ये फातिमी चादर ओढ़ के ज़माने को बताना है फातिमा की कनीज़ वो होती है, मयार ये हो फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ का, उसे बताना न पड़े मैं ज़हरा की कनीज़ हूँ, उसे बताना न पड़े मैं मसलक शियों से ताल्लुक़ रखती हूँ, बल्कि किरदार झलक के बताए इसकी रहबर सैयदा फातिमा ज़हरा है। अज़ीज़ान गिरामी, कोई अगर बेहया फिरेगा, कोई बेनमाजी फिरे, कोई अगर इस्लाम से दूर कोई काम करे वो बुरा है। खुदा न करे कि अगर कोई आशिक़े इमाम ज़हरा की कनीज़ और होगा हिजाब न हो और उसका कुरान से राबता न हो। अज़ीज़ान गिरामी, हर फील्ड में जाएं मगर आपका अंदाज़ फातिमी होना चाहिए।
ہر شعبے میں جائیں مگر آپ کا گفتار فاطمہ تو زہرا ہونا چاہیے۔ معیار یہ نہیں میں نے کہا کہ میں یہاں آ کے بیٹھوں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ زہرا کی کنیز ہے، میں جا کے دنیا میں خطاب کروں تو دنیا کو پتہ چلے بھئی یہ ذاکرہ ہے، زہرا کی کنیز ہے، بلکہ معیار یہ ہے مجھے اور آپ کو بتانا نہ پڑے، عرش کے ملکہ ہو، کرسی ولایت لگی ہو، علی ممبر پہ بیٹھے ہوں اور ہزاداروں کا مجمع ہو، علی پکار کے کہیں ملائک راستہ دو میرا شیعہ آ رہا ہے، استقبال کرے جس کا امام وہ بنتا ہے عاشق امام، جسے بتانا نہیں ہے۔ ہمارا معیار بھی یہی ہے عزیزان گرامی۔ پھر آخری فکرہ، وقت بہت کم تھا، پروردگار آپ سب کی کاوشوں کو محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم کیوں زندہ ہیں؟ یہ آخری رات کی تحریکی چھا رہی ہے، ایک جملہ گھر جا کے یاد رکھنا۔ آج ہم زندہ ہیں کس کی وجہ سے؟ وجود امام کی وجہ سے۔ آج ہماری سانسیں چل رہی کس کی وجہ سے؟ وجود امام کی طرح۔ آج اگر پتا بھی ہل رہا ہے کس کی وجہ سے؟ یوسف زہرا کے وجود کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی ہمارا حق کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ اب ہمارا زندگی کا سانس سانس کس کی وجہ سے؟ امام زمان کے وجود کی وجہ سے۔ دنیا کا پتا ہلے، دریا چلے، سمندر چلے کس کی وجہ سے؟ امام کی وجہ سے۔ اب اس نوبت پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ دعا ہے جو ہمارے حق میں ہماری ماں زہرا مانگتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے مہدوی ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کتنی فاطمی ہیں؟ ہماری دعائیں بتائیں گی کہ ہمارا تعلق خلیفۃ اللہ سے کتنا ہے، ہمارا انداز صبح و شام کی روش بتائے گی کہ ہمارا امام کے ساتھ رابطہ کتنا ہے۔ عزیزان گرامی بس آخری فکرہ، کم از کم زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں رہوں یا نہ رہوں، آپ رہیں یا نہ رہیں، یہ جشن بھی ہوں گے، یہ محافل بھی ہوں گی، یہ عزاداری بھی ہوگی، آل محمد کا ذکر بھی ہوگا، لیکن یہ یاد رکھنا ہماری سانسوں کے ساتھ ہماری ساری ہدایت ختم ہو جاتی ہے۔ کم از کم وہ اولاد پال کے جائیں، کل آپ کا اور میرا امام ظہور کرے تو آپ شہیدہ کی اور عاشق امام کی ماں کہلا سکے، آپ کی گود میں پلنے والا بچہ نسل اور عاشق امام بن سکے، آپ کو شہیدہ کی ماں کہا سکے، آپ کو شہیدہ کی بہن کہا سکے، آپ کو ایک شہید کی دختر کہا جا سکے۔ عزیزان گرامی شہید پالنے کے لیے ایسا ماحول نہیں جو ہم نے آج رکھا ہے۔ دنیا کے تمام جو ہم نے ماڈل بنائے ہیں وہ ماڈل نہیں بنانے، ہم نے کنیزان زہرا نے دیکھنا ہے کہ ہمارے امام کی روش زندگی کیا تھی۔ تو